ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بڑا ماحول بنا ہوا ہے معافی تلافی کا، معافیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو بات کریں 1947 سے جب سے پاکستان اس دنیا کے نقشے پہ ابھرا ہے، تو معافیاں تلافیاں اگر کرنے پہ حساب بیٹھے تو میرے خیال میں ہر ایک شخص کو یہاں پہ بطور مجھے بھی خود میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں معافی مانگنی پڑے گی ہر پہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ریسنٹ امینڈمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اینٹی ٹیررزم امینڈمنٹ جو ایکٹ کے اندر آئی ہے، اس میں اب یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جس طریقے سے یہ ترمیم کی گئی ہے، اس میں پاکستان میں اب کسی بھی فرد کو، اب ہر اتھارٹی کو یہ جو ایک پرمیشن مل گئی اس ایکٹ کے تحت کہ وہ کسی کو اگر اس کو شک و شبہات ہیں کہ کوئی بندہ دہشت گردی کے معاملات میں ملوث ہے تو اس کو 60 دن تک اپنے پاس اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے، اور عدالت کے سامنے اس کو جو ہے وہ نہیں کرے گا، سرنڈر نہیں کروائے گا یا پریزنٹ نہیں کرے گا۔ تو اس پہ کون جو ہے وہ معافی مانگے گا؟ کیونکہ انڈائریکٹلی یہ دیکھیں جو ایک ماہرین اس پہ تجزیہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ ماہر قانون، کہ ہاں جی یہ پھر ایک غلط رنگ اس کو دیا جا سکتا ہے، پولیٹیکل اینیمیٹی کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ قریشی صاحب، سر یہ بتا دیں کہ ایک اور ایکٹ لایا گیا ہے اور آپ کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سینٹ کے اندر واک آؤٹ کیا گیا ہے، اور JUIF کی طرف سے بھی ریزسٹنس دیکھنے کو ملی ہے۔ ان کے سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے اس ترمیم کو مسترد کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ جب آپ 60 دن کے لیے یا 90 دن کے لیے کسی بندے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جی، تو اس کے بعد اس بندے کے کیا حالات ہوتے ہیں، اس سے آپ جو مرضی منوا لیں۔ آپ پولیٹیکل لوگوں کو چھوڑ کے جو لوگوں کی پرسنل معاملات ہوتے ہیں نا جی، دشمنیاں ہوتی ہیں، اس میں اگر کسی بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ 5ویں دن آپ اس سے جو مرضی منوا لیں۔ دیکھیں، جب تک آپ کسی کو کورٹ کی رسائی کا، وہاں تک عدالتوں میں جانے کا حق نہیں دیں گے، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کوئی انصاف ہو سکے گا؟ انصاف کے لیے ضروری ہے، دیکھیں اداروں کا کام، ہماری پولیس کا کام یا دوسرے اداروں کا کام ہے کریمنلز کو پکڑنا، اور اس کے بعد ان کو عدالت کے اندر پیش کرنا، کہ اس کے بعد اس کا ریمانڈ لینا، جو طریقہ کار ہے۔ اگر آپ انہی کو جج بنا دیں گے، انہی کو قانون دے دیں گے، انہی کو سارا کچھ کر دیں گے، تو میرا خیال ہے پھر یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ ابھی جس طرح آپ دیکھیں نا، CCD کا اس وقت پنجاب کے اندر ایک اورا چل رہا ہے اور بڑی بات ہو رہی ہے، 400 سے زیادہ، ٹھیک ہے وہ کریمنل لوگ ہی مارے گئے ہوں گے، میرا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جو کریمنل ہے ان کو کیفرے کردار تک پہنچنا بھی چاہیے، لیکن اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے نا، آپ نے اس پروسیس کو فالو کرنا ہے۔ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک انسپیکٹر کو، ایک SHO کو آپ اختیار دے دیں کہ وہ وکیل بھی بن جائے، وہ جج بھی بن جائے، اپنی عدالت لگائے اور موقع کے اوپر فیصلہ کر دے۔ طاہر صاحب نے سینٹ کے اندر یہ فرمایا ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے کیا گیا ہے، سیاست کو چھوڑے، پاکستان کا سوچیں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں پہ جو بھی قانون بنائے جاتے ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مخالفین کے لیے۔ دیکھیں، کوئی کبھی یہ تو نہیں کہے گا کہ ہم نے اپنے مخالفین کے لیے یہ قانون لے آئے ہیں، لیکن اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے، اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنے جا رہے ہوتے ہیں اپنے، اس کو آپ دیکھیں سیاسی حریف کے خلاف۔ بالکل ایسے ہی ہے، جو پولیٹیکل آپ کا حریف ہوگا اس کے دیکھیں، اب ہماری اگر جماعت کے کوئی نوجوان ہیں، وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی MPA کو، کسی MNA کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اگر ان کو 60 دن کے لیے اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد ان سے جو مرضی کروا لیں، 5ویں دن جو مرضی کروا لیں۔ 60 دن تو بہت زیادہ دور ہے، 5ویں تیسرے دن، ٹھیک ہے، یہ پنجاب پولیس کے پاس وہ ہے، وہ کرامات ہے کہ وہ دوسرے تیسرے دن لوگ بدل جاتے ہیں۔ جاوید صاحب، اس پہ سر دیکھیں، ایک سیاسی منظرنامہ اس طریقے سے ہے کہ اگر ماضی میں بھی دیکھیں تو بہت ساری ایسی ترمیم حکومتیں لاتی ہیں جو کہ وہ ان فیوچر ان کے ہی گڑے پڑ جاتی ہیں۔ سر آج سینٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، جو کہ حکومت میں ہے، انہوں نے اس بل کو پاس کرایا ہے، اور وداؤٹ ڈسکشن ان دا اسٹینڈنگ کمیٹی۔ تو مجھے سر یہ بتائیں کہ کل کو مستقبل میں آپ کے بھی پلے پڑ سکتا ہے سر یہ، تو اس میں آپ کا کیا تجزیہ؟ دیکھیں، مستقبل کی میں بات نہیں کرتا، ماضی میں ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ اس وقت نہ کوئی عدالت تھی، نہ کوئی میڈیا تھا۔ جتنی دیر مجھے بذات خود، میں 16 مہینے مجھے شاہی قلعے میں رکھا گیا تھا، اور یہ میں کوئی حساب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ بندے کو کسٹڈی میں 3-4 دن رکھو تو وہ سب کچھ مان جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے
کہ انسان کی کمٹمنٹ ہی ہونی چاہیے. مجھے بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں انہوں نے بڑا کچھ کہا, یہ بیان دے دو, وہ بیان دو, وہ کر دو, ہم تمہیں لالچے بھی دی, ٹارچر بھی کیا. انہوں نے کہا ہم نے تمہیں نکالنے نہیں شاہی قلعے سے, تم ادھر ہی مرو گے. تو بات یہ ہے کہ میں میری بات سن لینا, میں پوری سن لینا, میری کمٹمنٹ تھی, میں نے نہیں ان سے سرنڈر نہیں کیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ویسے یہ قانون نہیں ہونے چاہیے, لیکن ابھی چونکہ یہ ملک کے حالات ایسے ہیں, اگر وہ کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھے نہیں ہے. لیکن چونکہ ملک کے حالات ایسے بن گئے ہیں, انڈیا ہمارے ملک میں بہت زیادہ انٹرفیرنس کر رہا ہے, بہت زیادہ پیسے لگا رہا ہے بلوچستان میں, ادھر KPK میں, تو سارا وہ بڑی بہت زبردست وہ ہے اگریشن ہے چل رہی ہے. تو اس لیے اگر ہو سکتا ہے چونکہ لوگ پناہیں دے دیتے ہیں, لوگ مورل سپورٹ کرتے ہیں دہشت گردوں کی, شاید ان کے لیے ہے تو ٹھیک ہے. باقی سیاسی ورکر کا میں نہیں کہوں گا کہ سیاسی ورکر کے ساتھ بلا وجہ اٹھایا جائے. جی, آپ کا کیا ایک اسیسمنٹ ہے کس کے لیے یہ استعمال ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے کہ تاثر تو یہی دیا گیا کہ جی جو اپنا ٹیررسٹ ہے ان کو جو پناہ دینے والے ہیں, جو ان کے اس کو آگے لانے والے, ان کے پروگرام کو آگے, جیسے کل وہ ایک پروفیسر پکڑا گیا ہے, اس نے بتایا کہ ایسے ایسے سہولت کار تھے, ان کے لیے بھی ہے میرا خیال ہے جہاں تک میرا علم ہے. باقی اگر سیاسی ورکر کسی کو پکڑ, یہ ہے ابھی میرا 3 سال کے لیے ہے, 3 سال سے آگے نہیں ہے, تو اپنا اگر کوئی سیاسی ورکر کے لیے کہہ رہا ہے تو میں نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. عبدالرحمان صاحب, آپ جاوید صاحب کے سٹانس سے متفق ہیں یا کہ قریشی صاحب کے؟ کیونکہ جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اس وقت معاملات اندرونی بھی اس قسم کے ہیں کہ دہشت گردی کے ہمیں عنصر دیکھنے کو ملتے ہیں خاص طور پہ بلوچستان میں, تو یہ ان کے لیے ہے نہ کہ سیاسی حریفوں کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی, میرا خیال ہے کہ میں قریشی صاحب کی رائے سے کافی حد تک متفق ہوں. مسئلہ پاکستان میں قوانین کا نہیں ہے, قوانین بنتے ہیں, ریاست حالات اور واقعات کے مطابق قوانین کو بناتی ہے, یہ ریاست کا حق ہے. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ قوانین کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. ایبیوز آف اتھارٹی, ایبیوز آف پاور, یہ پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس ہے. اگر یہاں پر قوانین موجود ہیں, اگر کوئی شخص مشکوک ہے, آپ اس کو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت اسے گرفتار کریں, اس کو کورٹ میں پروڈیوس کریں, اس کے اوپر اپنا پوری اس کے اوپر چارج شیٹ کریں, اس کا کیس فائل کریں, اور اس شخص کو بھی حق ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو بعض کچھ انسانی حقوق گارنٹی کرتا ہے. یہ براہ راست تصادم ہے ان انسانی حقوق سے کہ آپ کسی بھی شخص کو 90 دن کے لیے حراست میں رکھیں محض کسی کو مشکوک قرار دے کر. یہ جو 90 دن کی ڈیٹینشن ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. اگر کوئی شخص دہشت گرد ہے, اگر کوئی شخص وانٹڈ ہے, تو اس کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے ڈیو پروسیس آف لا کے تحت. مگر جس ریاست میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس ملک کی قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر آپ اسے دہشت گرد قرار دے رہے ہیں, اس ملک کی سینٹ کا اپوزیشن لیڈر آپ اسے دہشت گرد قرار دے رہے ہیں, اس ملک کی سب سے بڑی پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر آپ اسے دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں قوانین. یا تو آپ کا کنڈکٹ ایسا ہو کہ ہمارے خدشات, ہمارے خوف وہ غلط ثابت ہو جائیں, مگر آپ کی جو طریقہ واردات ہے بدقسمتی کے ساتھ, جو پیٹرن آپ نے اڈاپٹ کی ہے وہ بڑا غلط ہے. ہاں, ایک پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے. اس قسم کے جب قوانین بنتے ہیں تو وہ بڑی اس کی ڈرافٹنگ بڑے طریقے سے ہوتی ہے. آج اردو کے سب سے بڑے اخبار نے ٹاپ سٹوری کے طور پر اسی سٹوری کو پک کیا ہے, مگر اس میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اس قانون کے بننے سے جبری گمشدگیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مینز کہ یہ جو ایک الزام لگتا ہے ریاستی اداروں کے اوپر کہ وہ شاید لوگوں کو مسنگ پرسن بنا دیتے ہیں, تو اس قانون کے بننے سے جو جبری گمشدگی ہے وہ ایک قانونی شکل اختیار کر لے گی.
تو اگر تو یہ انالیسس ٹھیک ہے جو کہ ایک اخبار کی رائے ہے, میں اس سے متفق نہیں ہوں, لیکن اگر یہ سلوشن ہے تو یہ بڑا ہی بھونڈا سلوشن ہے کہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کریں, آپ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی بات سنیں, آپ تحریک انصاف کی پارٹی کی بات سنیں, کوئی اس ملک میں دہشت گردوں کے لیے رعایت نہیں چاہتا, کوئی اس ملک میں قاتلوں کے لیے رعایت نہیں چاہتا, لیکن ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت اگر کوئی مجرم ہے تو وہ سزا سے بچنا نہیں چاہیے, اور اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ کسی بھی قسم کے کالے قانون کی گرفت میں اس کو نہیں آنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پولیٹیکل کرائسس ہے. اور یہ ایک چیز جو میں گورننس کے حوالے سے ضرور کہنا چاہتا ہوں, ہم شاید اس بات کو بیچ میں مکس کر جائیں گے, 2 دفعہ پہلے بھی بات آگے نکل گئی. میں صرف آج ایک بات, کے پی کے سے ہم نے پروگرام کو سٹارٹ کیا تھا, آج پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے وزٹ کیا کے پی کے کا. یہ بڑی الارمنگ بات ہے. خیبر پختونخوا کی گورننس کے حوالے سے بھی ہمیں احتساب اتنا ہی کرنا چاہیے جیسے ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے اندر 3 وجوہات تباہی سے آئی ہیں. آج پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے آرمی چیف کی موجودگی میں. ٹمبر مافیا, ٹھیک ہے جی, یہ جو لینڈ مافیا, یہ جو قبضہ کرتے ہیں زمینوں پر, ہوٹلز بناتے ہیں. تیسرا انہوں نے مائننگ کی بات کی ہے, یہ جو کرشنگ کرتے ہیں پہاڑوں کی. تو یہ پولیٹیکل مافیاز ان کی سرپرستی کرتے ہیں, ان تمام مافیاز کی. یہ مافیاز مل کے کیمپینز کو کرتے ہیں. پوائنٹ آ گیا یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ اس ملک میں احتساب کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا قریشی صاحب. آج کی اہم ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف سے آپ سے یہ آئی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد کیا گیا ہے نیشنل اسمبلی کی اپوزیشن سیٹ کے لیے, اور اعظم خان سواتی کو سینٹ کے لیے کیا گیا ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا ذرائع کے مطابق کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپ کمنگ جو آپ کے ضمنی الیکشنز ہیں اس میں بھی کنٹیسٹ کرنے کا آپ کو اجازت دے دی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ تھوڑا ماحول ایک لینینٹ بننے لگا ہے, اور جیسے معافی تلافی کی بات ہو رہی ہے, کیا پھر معافی تلافی پھر ہونے لگی ہے, ایسا کوئی سینیریو بنے گا؟ دیکھیں, نیگوشیشن کی بات یا معافی تلافی کی بات تو تب ہوتی ہے جب آپ کسی جگہ پہ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کوئی غلط راستہ یا غلط ٹریک پہ گئے ہیں. دیکھیں, ہمیشہ بیٹھ کے گفتگو بھی ہوتی ہے, چیزیں چل بھی رہی ہوتی ہیں, اور یہ تو ہمارا بنیادی حق تھا کہ ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر لگانا تھا, اور وہ ایز اے بانی چیئرمین عمران خان کا رائٹ تھا, انہوں نے بندوں کو نامینیٹ کرنا تھا اور انہوں نے نامینیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ بڑی ابھی تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمان صاحب کا بڑا کلیئر انہوں نے, میرا خیال ہے کہ میرے منہ کی بات اس کا جواب انہوں نے سارا ہی دے دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ دے دیا. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جب آپ نیشنل اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو, آپ سینٹ کے لیڈر آف اپوزیشن کو اچھی چوائس ہے اچکزئی صاحب کی, لیکن اس کے سینٹ میں امریکہ سے اشتہاری ایک ملزم کو ان کو لگایا کرپشن. آپ بات تو کرنے دینا. نہیں, وہ کرپشن میں بھاگا, ادھر سے بھاگا ہوا ہے, فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے. کئی میڈیا ہم نے صدر کس کو لگایا ہے, مسٹر 10% کو. سر دیکھیں, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جی, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کے 12 سال اس بندے نے جیل کاٹے. میں کہتا ہوں کہ آپ کرپٹ ہیں, آپ چور ہیں, آپ بتائیں, آپ کے پاس کیا, آپ چور ہیں, بتائیں. جوید صاحب یہ باتیں آپ چور ہیں, بتائیں, آپ کے پاس ثبوت کیا ہے, آپ کیا بتائیں. دیکھیں, الزام 12 سال الزام بلا وجہ الزام نہیں لگاتے. 12 سال اس بندے کے قید کاٹی ہے. 12 آپ کے عمران خان نے ابھی 2 سال ہیں, 2 سال گزارے ہیں, تو ابھی آپ نکل رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں کس چوری میں ملوث ہیں, ٹیمپرامنٹ لوز نہ کریں, آپ پتہ نہیں کس چوری میں آپ ملوث ہیں. ٹھیک ہے, مجھے کیا پتا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ ایک پریزیڈنٹ کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. جاوید صاحب تھینک یو سو مچ, قریشی صاحب تھینک یو سو مچ, عبد الرحمان صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین, ایک پولیٹیکل سینیریو ہے جس میں ہم ابھی اس چنک میں بات کر رہے تھے کہ ہاں جی کس طریقے سے معاملات جائیں گے, اور مزید انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو اس پہ انفارمیٹ کریں گے. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.